ہوئی. دو نبیوں کی بیویوں کا ذکر قرآن نے کیا ہے. ایک نوح علیہ السلام کی بیوی ہے اور ایک لوط علیہ السلام کی بیوی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کا ذکر کیا ہے. کانتا تحت عبدین صالحین، یہ دونوں میرے نیک بندوں کے نکاح میں تھیں. رب العزت نے کیسا مقام عطا کیا تھا. ایک کو لوط علیہ السلام کو کی بیوی بننا نصیب ہوا. یہ لوگ جو اٹھتے ہیں تو اس سے ذہن منتشر ہو جاتا ہے. خدا کے واسطے، اس اللہ کا واسطہ، کم سے کم آگے بیٹھنے والے ذرا شور شرابہ نہ کریں. مضمون آئے گا اور چلا جائے گا. بیچ میں ڈسٹرب مت کرو. اس لیے تھوڑی دیر خاموش ہو جاؤ. اسی کے لیے آپ نے مجھے دعوت دی ہے، اسی کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں. اب پھر اس بیچ میں بھی اگر آپ اب وہ کہہ رہے ہیں اس کو بھی ہٹا لیجئے، اس کو ہٹا دیں گے تو یہ چینل کے ذریعے بات کہیں اور پہنچ جائے گی، اس لیے اس کو لگوایا ہے. آپ تھوڑا ادھر آ جائیے تھوڑا سا. یہ میں نے ہی لگوایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بات میں یہاں کہوں گا ضروری نہیں کہ وہ مرغوب پور میں بھی کہوں، ضروری نہیں کہ رات کو چاند پور میں بھی وہ بات آ جائے. یہ باتیں رٹی رٹائی نہیں ہیں. یہ طوطا نہیں ہے جس کو آپ نے میاں مٹھو رٹوا دیا اور وہ وہی بولے گا جو آپ نے کہا. یہ تو آفاق سے کھینچی جاتی ہے، سینوں میں اتاری جاتی ہے. توحید کی میں ساغر سے نہیں، نظروں سے پلائی جاتی ہے. وہ جو مضمون دیں گے وہ آپ کو دیا جائے گا، وہ جس سے روکیں گے اس سے انسان رک جائے گا. حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ مثنوی لکھنے کے لیے بیٹھے، لکھتے رہے، اشعار لکھتے رہے، درد بہاتے رہے. عشق الہی کی آگ لوگوں کے سینوں میں لگانے کے لیے ان کا قلم چلتا رہا اور نورانیت بکھیرتا رہا، روحانیت بکھیرتا رہا. مگر اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کہا کہ اب مجھے آگے لکھنے کی اجازت نہیں ہے. قلم ٹھہر گیا ہے، ہاتھ رک گیا ہے. وہ طاقت جو ہاتھوں کو حرکت دے رہی تھی اس نے اس کو روک لیا ہے. اب میرے بعد اللہ تبارک و تعالی کسی اور کو پیدا کرے گا اور وہ اس کی تکمیل کرے. علماء نے لکھا ہے. اس کے بعد پھر مثنوی رومی کا تکملہ کس نے کیا بتاؤ؟ پھر جو باقی رہا تھا درد، جو جذبہ ان کے پیر و مرشد تھے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کے، ضیاء الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے شمس تبریز. مگر شمس تبریز بول نہیں پاتے تھے، لکھ نہیں پاتے تھے. اندر جذبات کا جوالا مکھی ابل رہا تھا مگر زبان سے کہہ نہیں پاتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا کی، دل میں جو دریا معظم ہے اس کے لیے کوئی مجھے ایسا شخص دے دے جو میرے جذبات کی ترجمانی کر سکے. گزر ہوا، نظر پڑی مولانا ضیاء الدین رومی رحمت اللہ علیہ پر جو لفظوں کے عالم تھے، الفاظ کے عالم تھے. روحانیت اندر نہیں تھی، نظر ڈالتے ہی اپنا بنا لیا. نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو عزم سفر پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. پھر مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے لکھی وہ رومی جسے پڑھ کر انسان کی دنیا میں معرفت کے چراغ جل اٹھتے ہیں اور عشق الہی کی آگ جل اٹھتی ہے.
زندان کی خلوتوں میں، تنہائیوں میں، وہاں کے خلوت خانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مولانا رومی کے اشعار پڑھنے کا موقع عطا کیا، اور ایسا لگا جیسے کسی اجڑی ہوئی دنیا کو کسی نے پھر آباد کر دیا ہے۔ جب جب بھی میں اس کو پڑھتا تب تب مجھے اس میں سے نور کی کرنیں نظر آتی، میرا ایمان جوالا مکھی کی طرح بھڑکنے اٹھتا اور میرے دل میں عشق خدا کی آگ لگتے اٹھتی۔ جب جب بھی وہ چنگاری ٹھنڈی ہوتی، میں نے وہ اشعار اپنی ڈائری میں لکھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری نبر اللہ مرقدہ کی معرفت الہیہ کتاب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی، اور وہاں یقین ہوا مجھے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو عرش اعظم پر مستوی ہے اور وہاں سے پوری کائنات کو چلا رہا ہے، جس نے ہماری ہدایت کے لیے یعنی انسانوں کی ہدایت کے لیے کبھی صحیفے بھیجے، صحف ابراہیم و موسیٰ جس کا ذکر قرآن میں ہے، کبھی وہ صحیفہ حضرت آدم کے پاس آتا ہے، کبھی وہ صحیفہ حضرت ابراہیم کے پاس آتا ہے، کبھی تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی جاتی ہے، اور کبھی زبور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سپرد کی جاتی ہے، اور پھر آخر میں جب اس امت کا مرحلہ آتا ہے، جب مشرق تا مغرب، شمال تا جنوب، عرش تا فرش، اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کا انتظام کرتا ہے، تو اس کے لیے پھر قرآن مقدس اور قرآن آتا۔ بتاؤں وہ کتاب کیسے پہنچی؟ شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نبر اللہ مرقدہ کے خلیفہ اجل ہے، انہوں نے معرفت الہیہ لکھی ہے۔ مجھ تک کیسے پہنچی بتا دوں؟ قاسم پور والوں ذرا بول جائے کرو، کس نے کہا آپ کو کہ بولا مت کرو؟ تبلیغی جماعت کے مرکز میں ایک عالم شخصیت گزری ہے، مولانا داؤد، بہت بڑا نام، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے وہ تبلیغی جماعت میں لگے تھے۔ ان کے بیٹے ہیں حافظ محمد سلمان، ان کو بھی اٹھا کر کے اسی طرح تہاڑ پہنچا دیا گیا، وہ بھی پہنچ گئے۔ ان کا ہمارا آپس میں مذاکرہ ہوا، جیسے ہی وہ پہنچے میں نے ان سے کہا کہ حافظ صاحب آپ کو اللہ نے بھیجا ہے، آج سے آپ میری قرآن کی دور سنیں گے، مجھے قرآن دہرانا ہے، اور اس وقت کوئی حافظ یہاں ہے نہیں، رمضان کے بعد سے لے کے اب تک میری دور نہیں نکلی ہے، آئندہ رمضان کی میں تیاری کر رہا ہوں، آپ ذرا اس کو سنیں۔ انہیں بھی اپنے وقت کے لیے گزارے کے لیے کوئی چاہیے تھا، لہذا ہم دونوں دور کرتے۔ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی قدرت، اولیاء کرام کا تذکرہ، بزرگان دین کا تذکرہ جب چلا تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے گھر پر معرفت الہیہ شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب رکھی ہے۔ جیسے ہی انہوں نے شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ کا نام لیا، میرے قلب و جگر میں تمناؤں کی بجلیاں توندنے لگیں، اس لیے کہ میں نے ان کا نام حضرت حکیم اختر نبر اللہ مرقدہ سے پڑھا تھا ان کی کتابوں میں، اور حضرت حکیم اختر رحمت اللہ علیہ کا خط میرے پاس تھا، انہی کے کہنے پر میرا سفر کسی اللہ والے کے لیے ہر دوئی کا میں نے سفر کیا تھا، اور شاہ مولانا بہاء الحق صاحب نبر اللہ مرقدہ میرے پیر و مرشد تھے، جن کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر میں نے اپنے آپ کو بیچ دیا تھا، جس کا نام بیعت ہے۔ میں نے کہا حافظ صاحب آپ کا احسان ہوگا، وہ کتاب آپ منگوا لیجئے۔ کہنے لگے وہ بہت بوسیدہ ہو گئی ہے۔ میں نے کہا میری درخواست ہے آپ سے، وہ آپ کتاب منگوا دیجئے۔ کتاب وہ میرے زمانے تک نہیں منگا سکے، وہ 8 نمبر جیل تہاڑ میں رہے، میں منڈولی میں آ گیا، کتاب مجھے دیکھ نہیں ملی، لیکن اتفاقاً یہ ہوا کہ 3 نمبر جیل میں نربھیا کانڈ والوں کو پھانسی دی جانا تھی اور پچھلا وارڈ خالی کرانا تھا، تو پچھلے وارڈ سے ان تمام لوگوں کا ٹرانسفر
मंडोली जेल भेज दिया गया और हाफिज सलमान भी मंडोली जेल आ गए और जेल आकर उन्होंने ये कहा कि मेरे पास शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की गुनियतुत तालिबीन भी है और मार्फते इलाहिया भी है। तो मैंने कहा ये दोनों किताबें आप मुझे दे दीजिए और अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी हिदायत के लिए, मेरी रहनुमाई के लिए, मेरे कल्ब की तस्कीन के लिए, मेरे दिल की तसल्ली के लिए, मेरे दिल की आग पर पानी डालने के लिए और जख्मों पर मरहम लगाने के लिए अल्लाह ताला ने ये किताबें भेजी हैं। वो किताबें मैंने वहां पढ़ी और उसके अशआर भी आज मेरी डायरी में, जो मेरी तारीखी डायरी है, उसमें लिखे। मजमून कुछ और चल रहा था, मगर बुजुर्गान मोहतरम की कुछ गुफ्तगू से अल्लाह ताला ने कहा ये छोटा सा किस्सा भी इनको सुना दो, ताकि सबको मेरी कुदरत पर यकीन आ जाए। मैं वो हूं जो समंदर में उसकी तह में रहने वाले, पत्थर के अंदर पलने वाले कीड़े को भी खिलाता हूं, और मैं वो हूं जो मां की कोख में मासूम बच्चों की ग़िज़ा का इंतजाम करता हूं। मैं वो हूं जो मुर्दे को जिंदा करता हूं और जिंदा को मुर्दा करता हूं, सूखी हुई शाख को हरी कर देता हूं और पेड़ पर लगी हुई हरे पत्ते को सुखा देता हूं। मैं ही वो हूं जो समंदर को सुखाने पर कादिर हूं, और मैं वो हूं कि इस्माइल की एड़ियों से पानी का चश्मा जारी करने पर भी कुदरत रखता। जब अपने बंदों से मोहब्बत करता है तो उनके लिए हिदायत का इंतजाम करता है। हुस्न का इंतजाम होता है, इश्क का यूं ही नाम होता है। अल्लाह तबारक व तआला इंतजाम कर देता है, फिर उसका नाम हो जाता है। तो उसने हमारी हिदायत के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं यही सोचता था कि ऐ रब, अगर वहां कुरान न मिला, अगर वहां दीनी किताबें न मिली तो मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी, मैं वहां कैसे रहूंगा। जब मैं वहां पहुंचा तो कदीम साथियों के पास कुरान भी था, तफसीर कुरान भी थी, दीनी किताबें भी थी। फिर उसके बाद हमने किताबें और मंगाई। इसलिए तहदीस बिन नेमत के तार आज भी ये कहता हूं, शायद लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि वहां क्या तुम नमाज पढ़ लेते थे, क्या वहां तुम जमात कर लेते थे, क्या तुम वहां कुरान पढ़ते थे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान पढ़ते ही नहीं बल्कि 3 महीने 28 दिन में मैंने वहां कुरान पाक हिफ्ज किया। और अपने अकाबिर की सुन्नत जो उन्होंने माल्टा में अदा की थी, अल्लाह ने मुझे तिहाड़ में अदा करने का मौका अता फरमाया। और जब उसके हिफ्ज के बाद तकमील उसकी सुनाने का मरहला आया, क्योंकि पहले मरहले में जहां मैं याद कर रहा था वहां हाफिज नहीं थे, एक हाफिज था, उसका ट्रांसफर हो गया, फिर मैं सुनाता रहा। उसके बाद फिर यह था कि रमजान से पहले दौर हो जाए, दौर कर लूं, तो 8 नंबर भेजा गया और वहां एक कारी साहब मौजूद थे, वो क़िराअत ही का काम अंजाम देते हैं। मैंने कहा कारी साहब आप मेरी दौर सुन लीजिए, हो सकता है कि रटने में कुछ करने में कुछ लफ्जी गलतियां या कुछ ऐसा हो गया हो। उनसे फिर मैंने दौर निकाली और दौर निकाल कर फिर साथियों ने कहा कि इसी साल आपको मेहराब सुनानी है। ये मेरी पहली मेहराब थी जो 8 नंबर जेल में बैरिक नंबर 4 में अदा हुई। पीछे वो साथी थे और मैं कुरान उनके पीछे सुना रहा था, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे वो नेमत अता फरमाई, वो इज्जत अता फरमाई, और अल्लाह तबारक व तआला ने वो सआदत अता फरमाई। मैं ये खुशियां मनाता था कि शायद मैं बाबा होता तो मेरी जिंदगी जलवतों की जिंदगी होती। मैं अवाम के बीच रहता था, सुबह कहीं शाम कहीं, दिन कहीं रात कहीं, कभी इस मदरसे में कभी उस मदरसे में। इन मदरसों को मैं अपना ही मदरसा समझता था और समझता हूं। ये अलग बात है कि मैं कोई बड़ा इदारा आज तक कायम नहीं कर पाया, ये सब मेरे ही इदारे हैं। अल्लाह चाहता था कि कल जब तू दुनिया को सुनाता है कि क़यामत के मैदान में एक हाफिज कुरान से कहा जाएगा, युक़ालु लिसाहिबिल कुरान इक़रा वरतक़ी, ओ हाफिज कुरान आज तू कुरान की तिलावत कर, पढ़ और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता चला जा। मैं ये हदीस सुनाया करता था।
اقرا ورتقی، پڑھ اور جنت کے درجوں پر چڑھتا چلا جا. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، ذرا ٹھہر ٹھہر کے ترتیل کے ساتھ پڑھ، جلدی مت کر. مقتدی تو جلدی مچائیں گے نہیں. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرأها. تیرا مقام وہ ہے جہاں پڑھتے پڑھتے تو آخری آیت پر پہنچے گا. تو جب یہ حدیث پڑھتا تو اس وقت میرے دل میں کسک پیدا ہوتی، دل سے ایک آہ نکلتی. وہ آہ ٹھنڈی ہوتی کہ کل حافظ قرآن جب میدان قیامت میں چڑھ رہے ہوں گے اور قرآن پڑھ رہے ہوں گے، حالانکہ دنیا مجھے اس وقت حافظ سمجھا کرتی تھی اور مجھے بھی بتانے کی ضرورت کیا تھی کہ میں حافظ نہیں ہوں. لہذا رمضان آتا تو لوگ مجھ سے پوچھتے کہ کہاں سنا رہے ہو، میں کہتا سنا تو نہیں رہا مگر سن رہا. دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. نہ جانے کس رمضان میں، نہ جانے کس شب قدر میں، نہ جانے کس تراویح کے موقع پر، نہ جانے کس حافظ قرآن کے پیچھے میری آہ نکلی ہوگی اور آنکھ سے آنسو چھلکا ہوگا اور وہ میری آستین پہ گرا ہوگا یا مصلی پہ ٹپکا ہوگا اور بارگاہ رب العزت میں وہ قبول کر لیا گیا ہوگا. اللہ کو معلوم تھا یہ جلوت کی زندگی، یہ اولاد کے بیچ رہنا، یہ بہن بھائیوں کے بیچ رہنا، یہ عوام الناس میں رہنا، یہ لوگوں کی زندہ باد، یہ عبدالسمی زندہ باد کے نعرے تجھے حفظ کرنے نہیں دیں گے. ذرا خلوت میں اب میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں. وہ اللہ تبارک و تعالی نعمت عظمی عطا فرمائی. اللہ مجھے اس قرآن کی پڑھنے کی اور اس کی حفاظت کی توفیق بھی نصیب فرمائے. کوئی بات نہیں، سنتے رہیے. ذکر چلا تھا معرفت الہی. مفتی عبدالسمیع صاحب، مفتی عبدالسمیع صاحب، دارالعلوم دیوبند، قاسم العلوم، مفتی عبدالسمیع صاحب. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ الحمدللہ آج بھی میڈیا کے پروپیگنڈے میں مت جاؤ. آپ کا ملک، یہ ہمارا ملک اور اس کا دستور ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے مذہب، اپنے دین، اپنے دھرم پر پوری آزادی کے ساتھ چلتے رہیں. اور یہ بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ وہاں پوری آزادی تھی ہمیں نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، اور روزے میں انتظامیہ کی طرف سے پہلے ہی بتا دیا جاتا کہ جیسے ہی چاند نظر آئے گا تمہیں تو پتہ نہیں چلے گا، تمہارے پاس وہ سادھن نہیں ہے کہ روزہ کب ہے، لیکن ہم باہر کنفرم کر کے تمہارے لیے رات میں سحری کا انتظام کر دیں. اور افطار کے لیے ہم ان سے درخواست کرتے کہ کینٹین پر کچھ فروٹ، پھل، روح افزا، کھجورے، برف، اس کا انتظام کرا دیجئے. پیسے ہم دیں گے، اجتماعی طور پر ہم چندہ کرتے ہیں. اور ایک شرط ہم یہ لگاتے کہ بالخصوص رمضان میں چونکہ اجتماعی افطار ہوگا، الگ الگ کوئی نہیں بیٹھے گا، ساتھیوں کی ڈیوٹیاں لگتی کہ وہ کاٹے گا، ایک دسترخوان بچھائے گا. اس میں ہم وہاں لوگوں سے یہ کہتے جو اپنے مسلم بھائی تھے، یہ شرط ہے کہ جو بھی اس چندے میں پیسے دے گا وہ حلال کے پیسے ہونے چاہیے، حرام کی رقم نہیں چاہیے. تو وہ بھی وعدہ کرتے کہ ہم اپنے کسی عزیز سے منگا کر آپ کو دیں گے، اور بعض دفعہ وہ نہیں دے پاتے. الحمدللہ ان پر بھی اثر پڑتا کہ حلال اور حرام بھی کوئی چیز ہے، اور حلال روزگار کے پیسے ہمیں خرچ کرنا چاہیے. اس طرح الحمدللہ آزادی رہی، اور جیل انتظامیہ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی تشدد، کوئی ظلم، کوئی جبر ہمارے ساتھ نہیں روا رکھا گیا. عام لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا اسی سلوک کے ساتھ ہم زندگی گزارتے. تو جو کچھ غلط فہمیاں باہر پھیلی ہوئی ہیں
ایسا نہیں ہے، مگر چونکہ وہ جیل ہے، کھانا تو وہاں ایسا مل ہی نہیں سکتا، وہ ایک عام اصول ہے۔ جو بند کرنے کا اصول ہے اس میں بند رہنا ہے، جو کھلنے کا اصول ہے اس میں کھلنا ہے، وہ ایک قید ہے۔ جس طرح آپ ایک پرندے کو قید کرتے ہیں، جس طرح آپ اپنے مچھلیوں کو گھر میں لا کر کے قید کر دیتے ہیں تو انہیں دریا کا پانی تو نہیں مل سکتا، اس پرندے کو باہر کی فضا تو نہیں مل سکتی، مگر پھر بھی یہ صیاد بھی، شکاری بھی اسے صبح شام پانی اور دانے تو دے ہی دیتا ہے کہ وہ پرندہ زندہ رہے۔ اس طرح کی زندگی ہے۔ خیر چھوڑیے اس بات کو، یہ تو بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ذرا سا ان کو یہ بھی بتا دیجئے کہ ابھی بھی ہمارے یہاں حالات ویسے نہیں ہیں جیسے عام لوگوں میں میڈیا ایک زہر افشانی کر رہا ہے، اس پہ مت جائیے۔ اور الحمدللہ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آزاد فضاؤں میں ہیں، آپ کے بیچ اجلاس میں بیٹھے ہیں، اپنے دین، اپنے ایمان، اپنے مذہب، اپنے مسلک اور اپنے مشرب کی گفتگو کر رہے ہیں۔ اور کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ تعمیر وطن میں ہمارا بھی لہو شامل ہے، ہماری قربانیاں شامل ہیں، وطن کی مٹی میں سبھی کا لہو شامل ہے، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑا ہی ہے۔ یہیں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر جس کا نام دارالعلوم ہے اور جو دنیا میں دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانا جاتا ہے، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی فکر اور حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی معرفت جس میں پوشیدہ ہے اور جو اس خزانے میں چھپی ہوئی ہے، جو مولانا قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے تعمیر کیا، گلشن، چمن، قلعہ، علم کا ایک دریا، سمندر، موج، اسی کا یہ اثر ہے۔ اے قاسم پور میں رہنے والوں، میں ہندوستان کے مختلف شہروں میں گیا ہوں، مگر یہ نورانیت، یہ دین سے محبت، یہ اجتماعیت جو تمہارے یہاں ہے وہ دوسری جگہ نظر نہیں آتی۔ اجڑے ہوئے دل ہیں، بکھری ہوئی کہانیاں ہیں، منتشر جسم ہیں، سوچیں الگ الگ ہیں۔ یہ دارالعلوم کی مقناطیسیت ہے، یہ اس کی کشش ہے، یہ اس کا کمال ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی کرامت ہے جو آپ کو حاصل ہے۔ جو جتنا آگ کے قریب ہوگا اتنا ہی اس سے گرمی حاصل کرے گا، جو جتنا روشنی کے پاس ہوگا اتنی ہی زیادہ روشنی اس کو حاصل ہوگی۔ رامپور والے اس سے محروم ہیں، بریلی والے اس سے محروم ہیں، اور دور چلے وہ لوگ اس سے محروم ہیں۔ آپ اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں اتنا کم ہے، جتنا آپ شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے۔ یہ نورانیت دور تک پھیلتی چلی جاتی ہے۔ جتنا دارالعلوم دیوبند کا قرب ہے اتنا ہی اچھا ماحول اس علاقے کا۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک سورت تلاوت کی اور ماشاءاللہ سارے ہی مسلمانوں کو یہ سورت یاد ہے نا؟ سورہ اخلاص، کیا نام ہے اس کا؟ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ خالص، خالص تو سمجھتے ہیں، پیور، ایک دم اوریجنل جو چیز ہوتی ہے وہ خالص کہلاتی ہے۔ تو اس سورت کا نام ہی اخلاص ہے، اس میں کوئی ملاوٹ، کسی طرح کی شرکت ہے ہی نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص 1/3 ہولی قرآن ہے، 1/3 قرآن ہے۔ قرآن کے اگر 3 حصے کیے جائیں تو ایک قل هو اللہ احد سورت ہے اور باقی 2 حصے قرآن ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اور یہ سورت اتری ہے مکہ معظمہ میں۔ اس سورت کو اور 2 سورتیں اور پیچھے چلے جائیے،
تو قل یا ایھا الکافرون کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کی سنتوں میں اور نماز مغرب کی سنتوں میں پڑھا کرتے تھے. اتنی آسان ہے ان پڑھ سے ان پڑھ مومن جو کچھ نہ جانتا ہو مگر نماز پڑھنا چاہتا ہو اور نماز پڑھتا ہو، چاہے وہ 8 کی پڑھتا ہو یعنی جمعے کی، یا کھاٹ کی پڑھتا ہو جنازے کی، یا 360 کی پڑھتا ہو عید بقرہ عید کی، اس کو بھی قل هو اللہ احد یاد ہے. اس لیے کہ اتنی سمپل، اتنی سادہ، اتنی سادھار، اتنی سہل، اتنی ایزی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ہو گئی. پوری زندگی بعد مسلمان اسی صورت سے اپنی نماز کا کام چلا کر کے نماز پڑھتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے. یہ آتے آتے میرے ذہن میں اللہ نے کہا اس کو آج بتا دیا جائے. تہائی قرآن اس کو کیوں کہا گیا؟ دیکھیے قرآن 3 باتوں پر بحث کر رہا ہے پورا قرآن. نمبر 1، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. اور دوسرا، اللہ نے اپنے پیغمبروں کو روز اول سے بھیجا ہے اور آخر میں آپ نے اپنے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے. یعنی اللہ ہے اور اس کے رسول آئے ہر دور، ہر زمانے میں، ہر بستی، ہر قوم میں اللہ نے رسولوں کو بھیجا ہے. تو اللہ پر ایمان لانا فرض ہے اور رسولوں کی رسالت کا اقرار کرنا اور ان کی گواہی دینا بھی فرض ہے. پہلا کام ہے توحید اور دوسرا ہے رسالت. اور تیسری چیز قرآن میں بیان کی ہے آخرت. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آخرت پر یقین لاؤ. آمنا باللہ وبالیوم الآخر، یعنی یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ایک دن یہ فنا ہو جائے گی، آخری انسان بھی مر جائے گا، آخری درخت بھی اکھاڑ دیا جائے گا، بڑے سے بڑا پہاڑ زمین سے چل کر آپس میں ٹکرا کے چورا چورا اور چکنا چور ہو جائے گا. اس کے بعد ایک اور دن آئے گا، اس کا یقین. یہ 3 چیزیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں. اس لیے اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ بیان کیا ہے اور وہ ہے توحید، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت. اس لیے اسے 1/3 قرآن کا درجہ دیا. کوئی شخص اللہ کو ایک مانتا ہے، مانا کرے، اگر وہ رسالت کا اقرار نہیں کرتا تو مومن نہیں کہلائے گا، نہیں کہلائے گا. اسی طرح اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کے تمام پیغمبروں میں سے کسی ایک پیغمبر کو نہیں مانتا، سب کو مانتا ہے، سب کا یقین کرتا ہے، وہ مومن نہیں کہلائے گا. اللہ کو ہی مانتا ہے، تمام رسولوں کو مانتا ہے، مگر آخرت کے دن کا یقین نہیں کرتا اور کہتا یہ ہے کہ ارے میاں کس نے دیکھا ہے آخرت، وہاں کس نے دیکھا ہے حساب، مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے. 13 سال تک مکے میں قرآن انہی 3 چیزوں سے بحث کرتا رہا. اسی پر بحث رہی. جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو مر جائیں گے، گل جائیں گے، ہمیں کون زندہ کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، کیا ہم اس کے پوروے بنانے پر قادر نہیں ہیں؟ یہ پوروے کہلاتے ہیں. کتنا بڑا اللہ نے دعویٰ کیا ہے اور دلیل پیش کی ہے. بلا قادرین علی
اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کہ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے، ہڈیاں جل جائیں گی اور راکھ بن کے اڑ جائیں گی یا دریا میں بہہ جائیں گی یا کوئی شخص زمین میں دفن کر دیا جائے گا، ہڈیاں اس کی گل کر کے مٹی بن جائیں گی، انہیں کون جمع کرے گا اور وہ دوبارہ کیسے زندہ کی جائیں گی؟ تو اللہ نے کہا کہ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے۔ سن، تو کیا تھا؟ تو درخت کا پتا تھا، تو گنے کی ایک پوئی تھا، تو کیا تھا؟ گیہوں کا ایک دانہ تھا، تو چاول کا ایک دانہ تھا، تو سیب کا ایک ٹکڑا تھا، تو ناشپاتی کا ایک قطرہ تھا، تو تھا کیا؟ روٹی کے ایک ٹکڑا۔ اس سب کو اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ اور تیری ماں کے ذریعے تیرے جسم میں جمع کیا، اس کو خون بنایا، خون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص قطرہ بنایا، اس قطرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا۔ اور کیسا پیدا کیا کہ بائیں ہاتھ میں ایسے پوروے کے نشان بنائے کہ پہلے آدم سے لے کر کے آخر انسان تک ہر ایک کے پوروے کے نشان الگ ہیں، ابھی تو بائیں ہاتھ کا انگوٹھا لگوایا جاتا ہے۔ کتنے انسان کسی ایک کی نشانی انگوٹھے کی دوسرے سے میل نہیں کھائے گی، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ہے۔ اسی طرح آنکھ، ہر ایک کی آنکھ ایک جیسی نہیں ہے، ماں ایک ہے، باپ ایک ہے، رحم ایک ہے، رہنے کی جگہ ایک ہے، خون ایک ہے، بلڈ کے سارے ٹیسٹ ایک ہیں، مگر یہ بنانے والا کون ہے؟ بہن کی آنکھ الگ، دوسرے بھائی کی آنکھ الگ، تیسرے کی الگ۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی ایک آنکھ دوسری آنکھ جیسی ہو۔ تبھی تو آج آنکھ کے نشانات لکھے ہیں، تو وہ اللہ کہہ رہا ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ تو جب میں پوروے بنانے پر قادر ہوں تو دوبارہ تمہیں زندہ کرنے پر بھی قادر ہوں۔ اس کا یقین کر لو، اس کا یقین کر لو۔ آگے دیکھ لو، گاڑیاں تو بہت دیکھی ہیں۔ ہاں بے شک وہ یہیں آئیں گے، اور جب یہاں آئیں تو دل بھر کے دیکھ لیں۔ بیٹھ جاؤں گا؟ نہیں حضرت، ایسے تھوڑا ہی۔ سب انشاءاللہ آپ کو دیکھنے آ رہے ہیں اور آپ کو دکھانے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ کیا کہہ رہا تھا میں ذرا؟ فنگر یہ دیے فنگر، تو آنکھ ادھر کر دو نا میری طرف، ہے نا؟ اس آنکھ کا تو سب کچھ کھیل ہے۔ اس کو وہاں جماؤ جہاں جمانا چاہیے۔ اس آنکھ سے قرآن پڑھو، یہ قرآن پڑھنے کے لیے دی ہے۔ اس آنکھ سے خانہ کعبہ کا دیدار کرو، اللہ نے خانہ کعبہ کا دیدار کرنے کے لیے آنکھ دی ہے۔ اس آنکھ سے ماں اور باپ پر محبت کی نظر ڈالو، حج اور عمرے کا مقبول حج عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ اس آنکھ سے کسی فاحشہ کا تھڑکتا ہوا جسم مت دیکھو، اس آنکھ سے کوئی ناچنے ہجڑا مخنث مت دیکھو، جن پہ لعنت برستی ہے ان کو مت دیکھو۔ لعن اللہ المتشبہین والمتشبہات۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جو مرد ہو کر کے عورت جیسا اپنا چہرہ بنائے اور لباس پہنے اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اور جو عورت ہو کر مرد جیسا لباس پہنے اور مرد جیسا چہرہ بنائے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ ان کو دیکھ کر کے اپنی آنکھوں کو لعنت زدہ مت کرو، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، درختوں کو دیکھو، دریاؤں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے پتھروں کو دیکھو، اور جہاں سے آنکھ کے دیکھنے کو منع کیا گیا ہے اس سے ٹھہر جاؤ۔
تتلیاں جو اللہ نے خوبصورت بنائی ہیں انہیں پیڑوں پر منڈراتے ہوئے دیکھو، بھنبھناتے ہوئے دیکھو، کوئل کی کوک اپنے کان سے سنو، مگر کسی فاحشہ، کسی بدکار عورت کی آواز چاہے اپنے موبائل سے ہو چاہے کسی اور کے ڈی جے سے مت سنو مت سنو مت سنو نوجوانوں۔ آج تو کچھ نہیں، کل جن نے غیر محرموں کی آواز سننے والے کانوں میں پگھلا کر کے سیسا ڈالا جائے گا اور جہنم میں جھونکا جائے گا۔ شیطان یہی تو چاہتا ہے۔ ارے اللہ نے اس آنکھ کو دیکھنا ہی چاہتے ہو؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، ہاں بے شک اللہ تعالیٰ نے خوبصورت کر دیا ہے، شہوتوں کی محبت کو سجا دیا ہے، اسی نے بنائی ہے شہوت مردوں کے لیے، لوگوں کے لیے، عورتوں کی شہوت اور خوبصورتی، تو اللہ نے اس پر پہرے نہیں بٹھائے۔ جاؤ نکاح کس نے روکا ہے؟ نکاح کرو اور اپنی بیوی کو دیکھو، ہر بار دیکھنا ثواب ہے، ہر بار دیکھنا نیکیوں کا سبب ہے۔ جائز مقامات پر دیکھ لو جہاں جائز کا حکم دیا گیا ہے، لیکن جب کوئی غیر محرم سامنے آ جائے جس سے تمہارا نکاح حرام ہے، جو تمہارے نکاح میں نہیں ہے، کرنا تمہارا اس سے نکاح اس وقت جائز نہیں ہے، وہ آپ کے نکاح میں نہیں ہے، تو اس سے اپنی آنکھوں کو روک لو۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہہ دو مومنین سے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں اور اپنی آبروؤں کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور کہہ دو مومن عورتوں سے کہ وہ بھی اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، اس لیے کہ تیر نظروں ہی سے چلتے ہیں۔ جس طرح یہ کمان سے نکلا ہوا تیر انسان کو زخمی کرتا ہے، ہاتھ پیر اور باڈی کو زخمی کرتا ہے، یہ آنکھ سے نکلا ہوا تیر دل کے پار اتر جاتا ہے اور دل کو زخمی کرتا ہے۔ اور جس نے اس آنکھ کو بچا لیا، النظر سہم من سہام سہم مسموم من سہام ابلیس، ابلیس کے جو زہریلے تیر ہیں، جیسے زہر میں بجھا ہوا پہلے زمانے میں تیر چلایا جاتا تھا تو اس تیر کے لگنے کے بعد انسان مر جاتا تھا، کیونکہ وہ تیر زہر میں بجھا ہوا ہوتا تھا، عام تیر سے انسان بچ سکتا تھا۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ نظر جو ہے، عورت کی نظر ہو یا مرد کی نظر ہو، یہ شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس وقت یہ لگتا ہے تو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ لیکن جس وقت کوئی انسان اس نظر کو نیچا کر لے اور اس آیت کو یاد رکھے کہ میرے رب نے مجھے نظر نیچا کرنے کا حکم دیا ہے، نہیں اٹھاؤں گا، حکیم اختر بڑے پیارے اشعار کہے ہیں اور کہتے ہوئے کہا ہے، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ مفتی عبدالسمیع صاحب، مفتی عبدالسمیع صاحب، دارالعلوم دیوبند، علماء دین، مولانا اظہر مدنی صاحب، مولانا اظہر مدنی صاحب، مفتی عبدالسمیع صاحب، آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ یہ دل کب دل بنتا ہے؟ جب اس پر رگڑے لگتے ہیں۔ کوئی چیز کب نکھرتی ہے؟ کپڑے کو جب دھوتے ہو، اسے مسلتے ہو، اسے رگڑتے ہو، تب ہی وہ کچھ بنتا ہے۔ کسی بھی چیز پر جب آپ ریگمال گھستے ہو تب وہ جا کر کے چمکتی ہے۔ اس دل پر جب رگڑے لگتے ہیں، کوئی گوشت کب خوشبودار بنتا ہے؟ جب وہ بھونتا ہے، سیخ پر پکتا ہے،
اس سے پہلے کچا گوشت مزیدار نہیں ہوتا ہے، اس وقت بھی وہ گوشت، مگر جب اسے آگ پر بھون دیا جائے، جب اسے چولہے پر جلا دیا جائے، اور جب اس کے اندر لوہے کی سلاخ ڈال کر اسے چھلنی کر دیا جائے، پھر یہ شامی کباب بنتا ہے، پھر یہ سیخ کا کباب بنتا ہے۔ اسی طرح یہ دل جب اس پر زخم لگتے ہیں، جب اس دل پر تکلیفیں آتی ہیں، جب اس دل پر مشکلیں آتی ہیں اور اس کی آرزویں پوری نہیں کی جاتی، تو یہ پچھاڑ کھاتا ہے، یہ کروٹیں بدلتا ہے، یہ ادھر سے ادھر جاتا ہے۔ دل چاہ رہا ہے کہ یہ لڑکی جا رہی ہے، اسے ذرا نظر بھر کے دیکھ لوں، اس کے پاس حسین و جمیل لباس ہے، اسے ایک نظر دیکھ لوں، مگر رب کہہ رہا ہے اسے مت دیکھ، ہم نے تجھے جائز بھی عطا کی ہوئی ہے، اسے مت دیکھ۔ اس وقت اگر اپنی نظر کو اس نے دبا لیا اور اس نے کنٹرول کر لیا تو دل یہ کباب بن جائے گا، پھر اس سے خوشبو نکلے گی، اس سے حلاوت نکلے گی۔ اس لیے اس وقت یہ کہہ دیا کرو دل سے کہ تجھے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قابل بناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل، اعلان کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ احد، اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اور اس کے بعد اگلا اعلان اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی فرشتے کی ضرورت نہیں کہ وہ فرشتوں کو بیٹیاں بنائے، اللہ کا ضرورت نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اپنی بیوی بنائے اور اس سے اولاد کو جنے، نہیں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، لم یلد، اس نے کوئی نہیں جنا، وہ کسی کا باپ نہیں ہے، وہ کسی کا دادا نہیں ہے، لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام قوموں کی، ان تمام نظریات کی، ان تمام فاسد عقائد کی جڑ کاٹ ڈالی، بنیادیں ہلا ڈالی، ان کے قلعے مسمار کا ڈالے اور ان کے تار و پوت بکھیر ڈالے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، ان سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلہاڑا چلا دیا۔ یوں ہی نہیں ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ معظمہ میں مخالفت کی بنیاد یہ تھی کہ کوئی ان میں کہتا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کوئی یہ کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور کوئی یہ کہتا تھا کہ مریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیوی ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ لَهُ وَلَدًا، اس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا اور اس نے کوئی اپنی بیوی نہیں بنائی۔ یہ تھی بنیاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، ورنہ یوں تو وہ صادق تھے، امین تھے، ان کے پاس امانتیں رکھی جا رہی تھی۔ لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، ولم یولد، وہ کسی سے پیدا بھی نہیں، نہ وہ کسی کے ہاتھ سے، نہ وہ کسی کے سر سے، نہ وہ کسی کے پیر سے، کوئی جسم کے کسی کے حصے سے پیدا ہی نہیں ہوا، وہ ولادت سے پاک ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو اپنی شان بیان کر رہا ہے۔ اس لیے سورت کا نام ہے سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، واحد ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اس لیے جب کوئی بیت اللہ کا طواف کرنے جائے اور جب کوئی عمرہ اور حج کرنے کے لیے جائے تو اسے حکم یہ ہے کہ وہ ترانہ پڑھتا ہوا جائے، وہ گیت گاتا ہوا جائے، وہ نغمہ پڑھتا ہوا جائے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، میں تیری چوکھٹ پہ حاضر ہوں، میں تیرے در پہ حاضر ہوں، میں تیرے گھر پہ حاضر ہوں، لا ان الحمد والنعمت لک، اے اللہ نعمتیں تیرے لیے ہیں، نعمت تیرے لیے ہے، ملک تیرے لیے ہے، بادشاہت تیرے لیے ہے، والملک لک لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ ہے حاجی کا تلبیہ اور یہ ہے حاجی کا نغمہ۔ وہ چاہے عراقی ہو، وہ چاہے شامی ہو، وہ چاہے ہندی ہو، وہ چاہے چینی ہو، وہ چاہے سوڈان کا ہو یا وہ افغانستان کا ہو، سب کا ایک ہی تلبیہ ہے، سب کا ایک ہی نعرہ ہے، سب کی ایک ہی آواز ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی دریا تیرا شریک نہیں ہے، کوئی سمندر تیرا شریک نہیں ہے، کوئی سیارہ اور ستارہ تیرا شریک نہیں ہے، چاند اور سورج تیرے شریک نہیں ہے، تیری ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، تیری صفات میں کوئی شریک نہیں ہے،
بے شک تو سمیعون ہے، لیکن تیری سماعت اوروں سے الگ ہے. لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اسی کا نام ایمان ہے اور اسی کا نام توحید ہے. وہ شرکت کو گوارا نہیں کرتا ہے. یہی بتانے کے لیے انبیاء آئے اور اسی کو سمجھانے کے لیے علم کلام کو مرتب کیا گیا، علم عقائد کو مرتب کیا گیا. اس لیے کہ سب سے بڑا ڈاکہ اگر کسی چیز پر ہو سکتا ہے تو وہ ایمان پر ڈاکہ ہے. سب سے قیمتی چیز کوئی ہو سکتی ہے تو وہ ایمان ہی ہو سکتا ہے. سونا اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اولاد کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بیٹا اور بیٹی کوئی حیثیت نہیں رکھتے. یہ سب سے بڑی نعمت عظمی، نعمت اعلیٰ جو اگر کسی کے پاس ہے تو وہ ایمان ہے. اس لیے کہ ایمان بچا کر جو دنیا سے چلا گیا تو وہ رحمان جنت میں مہمان. اور جس سے شیطان نے ایمان چھین لیا، سب کچھ ہو اس کے پاس، لاکھوں ہاسپٹل اس نے بنوائے ہوں، کروڑوں سڑکیں اس نے بنوائی ہوں، آسمان سے پانی اتار کر کے ڈیم بنوائے ہوں، اس نے ہزاروں ہیکٹیئر زمین پر لوگوں کے لیے مسافر خانے بنوائے ہوں، مگر یہ ایمان کی دولت اس کے پاس نہ ہو تو بس یہ دنیا ہی کی نعمت اس کے پاس رہ جائے گی. دنیا میں عزت بڑھ جائے گی. آخرت میں اگر کوئی عمل قبول ہوگا تو اس پر مہر ایمان کی لگی ہونی چاہیے. ایمان کا ٹھپا وہاں پر چلے گا. بغیر ایمان کے کسی کا بھی کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. اس لیے ایمان چھیننے کے لیے ہی شیطان رات دن نہ جانے کیا کیا جد و جہد کر رہا ہے. لم یلد ولم یولد، کوئی اس نے نہ کوئی جنم گیا. اس لیے قرآن مقدس نے جگہ جگہ عیسیٰ ابن مریم کو چونکہ قوم مانتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ کلیمت اللہ ہیں اور حضرت مریم کے کوئی والد نہیں ہیں، تو قرآن نے کہا ان مثل عیسیٰ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم یقول له کن فیکون. اگر تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر تعجب ہے اور تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آتی اور تم اتنے بڑے عقل مند ہو، دانش مند ہو، دنیا میں دانش مندی کا دعویٰ کرتے ہو، مگر تمہیں بات سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو تو مٹی سے پیدا کیا تھا، ان کی تو ماں مریم ہے، وہاں تو ان کی ماں بھی نہیں اور باپ بھی نہیں. وہ اللہ جو حضرت آدم کو کلمہ کن سے پیدا کر سکتا ہے اور کیا ہے تو پھر حضرت عیسیٰ کو کیوں نہیں کر سکتا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے برابر، اس کا ہمسر، اس کی ٹکر کا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. شیطان یہی کہتا رہا ہے ہمیشہ کہ اس کے برابر بھی کچھ ہے، اس جیسے بھی کچھ ہیں، اس کے سامنے وہ مجبور ہے، اس کو سفارشیں ماننا پڑتی ہیں، وہ مجبور ہو جاتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ اس کی رحمت عذاب نہیں دے سکتی، کوئی کہتا ہے کہ اس کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا. یہ تمام قسم کے غلط نظریات، فاسد عقائد جب دنیا میں شیطان نے پھیلائے، اس کے مقابلے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، ایک کے بعد دوسرے آئے. جب بھی ایک نبی کا انتقال ہوا اس کے بعد دوسرا آ گیا، بلکہ پہلے زمانے میں تو ایک کی موجودگی میں دوسرا آ گیا، یہاں تک کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب حکمت اور کتاب عظیم اور کتاب رحمت کو انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کہہ کر یہ کہا کہ یہ عقیدہ توحید، اس پر اب نہ کوئی دھول چڑھے گی نہ آنچ آئے گی، یہ باقی رہے گا. ہاں جب کبھی اکبر جیسا بادشاہ کسی سے متاثر ہو کر نیا دین الہی چلانے کی کوشش کرے گا اور یہ کہے گا کہ میں ایک نیا دین لے کر آیا ہوں، ذل الہی ہوں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی مجدد احمد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی شکل میں، شیخ احمد سرہندی کی شکل میں کسی نہ کسی مجدد کو اٹھائے گا. من یجدد لہا دینہا، اس امت کے لیے ہر قرن ہر صدی میں کوئی مجدد آتا رہے گا اور وہ مجدد آئے ہوئے گرد و غبار کو اڑا کر پھینک دے گا، آئی ہوئی زنگ کو بالکل مٹا ڈالے گا، اس کے سینے کی نورانیت اور روحانیت
اور اس کی جلوہ نمائی سے تمام اندھیرا چھٹ جائے گا. یہ امت ہلاک نہیں ہوگی, تباہ نہیں ہوگی, پوری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. اس زمانے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا, کبھی شاہ ولی اللہ کا انتخاب کیا, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ جانے کتنے مجددین کو دنیا بھر کے خطوں میں علاقوں میں پیدا کیا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا نشیم احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مقدہ کی شکل میں امت کو مجددین عطا فرما دی. علماء دیوبند کی شکل میں جماعت حق کا روئے زمین کے ٹکڑے ٹکڑے اور کونے کونے پر پہنچ. یہ ہے وہ نعمت جس کی قدردانی کے لیے ہم سب جمع ہوئے. بس انہی الفاظ کے ساتھ ایک پہلو آپ کو سکھایا ہے. توحید الحمدللہ ہمارے پاس ہے. چرچے ہوں گے بہت کچھ, نہیں بہکنا نہیں ہے. قرآن موجود ہے, حدیث موجود ہے, فقہ موجود ہے, اور فقہائے کرام کی تعلیمات موجود ہیں, عقائد کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں. علماء نے زندگیاں کھپا کر ان کو ہمیں دے دیا ہے. نیٹ, انٹرنیٹ, ان کے چکروں میں مت پڑھو, سیدھے براہ راست مستند علماء کے پاس جاؤ جنہوں نے علم علماء سے سیکھا ہے. وہ آپ کو بتائیں گے. اور الحمدللہ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, عوام الناس کے بیچ ابھی بھی علماء کی یہ محبت موجود ہے. اسی کو کاٹنے کے لیے شیطان نہ جانے کیا کچھ کر رہا ہے. اس محبت میں اضافہ کرو, اس محبت میں مزید اضافہ کرو, اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگا کرو. تم کیوں نہیں مانگو گے جب تو عالم کا تاجدار مانگ رہا ہے, جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں, جن کے پاس علم کے سمندر ہیں, جو جن کے علم کے خزانوں کی کوئی انتہا تک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اللہم انی اسأل حبک, اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں, اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں. سب کہو ہم بھی اللہ تجھ سے تیری محبت مانگتے ہیں. اگر اللہ کی محبت مل گئی تو ان کمینی لیلاؤں کی محبت خود بخود نکل جائے گی. دوسری, اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں. وَأَسْأَلُكَ مَن يُحِبُّكَ, اور میں تجھ سے ان کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ انبیاء کرام ہیں, یہ شہداء عظام ہیں, یہ صدیقین ہیں, یہ صالحین ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. ان کی محبت مانگو, یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَىٰ حُبِّكَ, اور اس عمل کی محبت مانگتا ہوں جو مجھے تیرے قریب کر دے. اے مولا وہ عمل مجھ سے کرا لیجئے جو تیرے نزدیک کرے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ تین چیزوں کی محبت اللہ کے رسول نے مانگی. سب سے پہلے اللہ کی محبت. جب اللہ کی محبت ہوگی تو اللہ کا مؤذن جب اذان لگائے گا آؤ حی علی الصلاۃ, تو آپ مسجد کی طرف جاؤ گے. جب اذان لگے گی الصلاۃ خیر من النوم, تو اپنا بستر چھوڑ کر گہری نیند میں آنکھیں ملتے ہوئے مسجد کی طرف چلے جاؤ گے. جب آواز لگے گی کہ اس حافظ قرآن کی پر کچھ خرچ کرنے کے لیے ذرا اپنی جیب سے خرچ کرو, تو اللہ کی محبت ہوگی تو قرآن پر خرچ کرو گے. اللہ کی محبت ہوگی تو حج کے لیے احرام باندھو گے, عمرے کے لیے جاؤ گے. اللہ کی محبت ہوگی تو مسکین پر خرچ کرو گے, یتیم پر خرچ کرو گے. اور اے اللہ ان کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں. تو علماء کی محبت دل میں پیدا ہوگی, پھر ان شیطان کے چہروں کی محبت آپ کے دلوں سے نکل جائے گی. اور جب عمل کی محبت مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسے اعمال کی توفیق دے گا جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیں گے. جب اللہ کی مل جائے تو پھر کیا چاہیے؟ حاکم الحاکمین مل جائے تو ایرے غیرے نتھو خیرے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود مل جائے تو پھر ان سلطنت کے مالکوں کی کیا اوقات ہے؟ یہ تو آج ہے کل نہیں ہوں گے. اسی بات پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائیے, نیک اعمال کی محبت عطا فرمائیے, اور ظالموں, جابر, قاتل, ڈاکو, چور, لٹیرے, اچکے, لفنگے, ان کی محبت ہمارے دلوں سے نکال باہر پھینکیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اذان ہو رہی ہے.